فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیز، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے یو این نمبر پہ کال کرنی ہے۔ آپ وہ نمبر نوٹ فرما لیں، 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے وائس نوٹ یا ریٹن میسیجز کی صورت میں سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مفتیان کرام آپ کو وہاں پر بھی آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے۔ وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیں، 0321565200، یعنی 0321565200۔ الحمدللہ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے ہمارے ساتھ، جو کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے بھی کسی بھی قسم کے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت جو موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہیں جی، فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالی، نامور عالم دین ہے جی، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ناظرین، اپنی جو ہیڈ لائن ہے کرنٹ، آپ کی جو سوالات موصول ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو پتہ ہے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ ہیڈ لائنز ہیں کرنٹ۔ اور آج کی جو پہلی ہیڈ لائن ہے، مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں کہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے اس میں پانی کی شدید قلت جو ہے نا اور خشک سالی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ اقدامات اٹھائے ہیں اور ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جو واسا راولپنڈی ہے اس نے بھی اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس میں جو بتایا گیا ہے کہ یومیہ پانی کی طلب جو ہے 68 ملین گیلنز ہے، جو ایک دن کی، جو صرف راولپنڈی کے لیے، اور لیکن دستیاب جو پانی کی مقدار ہے وہ 51 ملین جو ہے نا گیلن صرف موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہمیں جو آپ سے مفتی صاحب رہنمائی درکار ہے جی، فرمائیے گا کہ اسلام میں پانی کی اہمیت اور اس کے ضیاع کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں عام جو عوام ہے، شہری ہیں پاکستان کے، ان کی کیا ذمہ داری ہوگی مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام نے ہر چیز کے متعلق ایک پیمانہ اور ایک مقدار بتا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اب اسراف کیا چیز ہے؟ اسراف یہ چیز ہے کہ جتنا پانی استعمال کرنا، یعنی پانی کے اندر اسراف، جتنا پانی استعمال کرنا مناسب ہے اس سے بڑھ کے پانی کا استعمال ہو تو یہ ہے اسراف، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کی وجہ سے بھی جو اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، وہ کھانے میں ہے، وہ پینے میں ہے، وہ پانی کے استعمال میں ہے، دیگر اشیاء کے استعمال میں ہے، اسراف منع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں فرماتا، یعنی یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک دفعہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، اور وہ وضو کر رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پانی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ کیا اسراف ہے، پانی کا استعمال زیادہ کر رہے ہو، یہ کیا اسراف ہے؟ تو آگے سے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف ہے اس میں، یہ وضو کے اندر بھی پانی کا زیادہ استعمال کرنا یہ اسراف ہے،
वलौ कुन्त अला नहरिन जारिन, अगरचे आप एक जारी नहर के ऊपर बैठे हैं, जारी नहर के पर हैं और वहाँ पर वज़ू कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपने एतदाल से काम लेना है। अल्लाह अकबर। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, सहाबा किराम को इसकी तालीम दी और उसमें ये ज़ाहिर किया, यानी ये बता दिया कि 3 दफ़ा आज़ा को धोना है जी, ठीक। यानी चेहरे को 3 दफ़ा, हाथों को 3 दफ़ा, पाँव को 3 दफ़ा, सर का मसा 1 मरतबा करना है। अच्छा, अब इसमें तो आपने फमन ज़ादा अला हाज़ा फ़क़त असा व ज़लम, एक रिवायत में यह है कि फ़क़त असा व तअद्दा, 3 दफ़ा वज़ू करना है, आज़ाए वज़ू को 3 दफ़ा धोना है। जिसने इस पर इजाफ़ा किया यानी 4 मरतबा आज़ाए वज़ू को धोया तो फ़क़त असा व ज़लम, इसने बुरा किया और जुल्म किया। अब वज़ू एक इबादत है और अजीम इबादत है। वला युहाफ़िज़ु अलल वज़ू इल्ला मुमिन, मोमिन की ये शान है, नमाज इसके बग़ैर कबूल भी नहीं होती, लेकिन उसके लिए भी मिक़दार मुतय्यन है कि आपने इससे ज़्यादा नहीं करना। हम पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। अब ये सर्दी का मौसम होता है, सर्दी के मौसम में थोड़ा सा पानी ठंडा होता है तो टूटी खोल के उसको ऐसे ही ज़ाया करते रहते हैं। अच्छा, जब गर्म पानी आएगा गीज़र से तो फिर हम वज़ू करेंगे, फिर हम गुस्ल करेंगे। नाजायज़ है, क़तअन नाजायज़ है। अगर आपने ठंडे पानी से वज़ू और गुस्ल नहीं करना तो उसको किसी बाल्टी में निकालो, गर्म पानी आ जाए, इस बाल्टी के पानी को किसी और अशिया में इस्तेमाल करो। आपने कपड़े धोने हैं, आपने घर को साफ़ करना है, उसमें इस्तेमाल करो। तो ये जो पाबंदियाँ लगाई गई, इमरजेंसी नाफिज की गई, ये बहुत यानी ज़रूरी इक़दाम है और हुकूमत ने ये बहुत अच्छा किया है। और हर मुसलमान को, हर बाशिंदे मुल्क को ये लाजिम है उसके ऊपर के पानी के इस्तेमाल में निहायत एहतियात करें। और हमने ये अब पढ़ते रहते हैं कि आइंदा जो जंगें मुमकिन है कि मुल्कों के दरमियान हो, वो पानी के ऊपर ये जंगें होंगी। लिहाजा इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। और अगर ऐसे ही ज़ाया करते हैं, हराम काम करते हो, नाजायज़ काम करते हो, इज्तिनाब करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब बखर से, कैसे हैं आप? जी अब्दुल्ला साहब बखर से, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब से पूछना था कि मुझे जो है ना मुझे गुस्सा याद आता है, जिसकी वजह से मेरी ज़बान जो है ना वो मेरे काबू में नहीं रहती ना जी। और मेरी ज़बान से कोई ना कोई बात जो है ना कभी जो है खिलाफ शरीयत निकल जाती है, तो फिर मुझे बहुत अफसोस होता है। और इस अफसोस की वजह से ना मुझे मेरा ज़हन बार बार मैं अल्लाह से तौबा भी करता हूँ, इसके बावजूद मेरा ज़हन मुझे दोबारा वो याद दिलाता है और मुझे इतना तंग करता है कि मेरी नींद खत्म हो जाती है, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता ना, मुझे मेरा दिल इबादत में लगता है। ठीक है जी, ठीक है। एक दफा जी मैं बात मेरी मुकम्मल होने देना, तो एक दफा जी जो हफ्ता पहले जो है ना वो मुझसे कोई गलती हुई तो मैंने अल्लाह से माफी भी मांगी और जो है ना वो मेरे दिमाग ने मुझे बार बार कहा कि तुम मुझे बुरा कर रहे हो, तुम मुझे गलत कर रहे हो। तो मेरे मुंह से जो गुस्से से निकल गया कि जो है ना यार मैं ठीक है, मैं यार काफिर हूँ। ठीक है। तो क्या इससे कहने से जो है बाद में मुझे अफसोस हुआ, मैंने सारा दिन कलमे का विर्द करता रहा हूँ और तौबा भी किया अल्लाह से, तो क्या इससे जो है मैं वाकई काफिर हो गया हूँ या इससे मेरे जो है ना कोई इज़्दिवाजी जिंदगी पर या निकाह वगैरह पर भी इसका असर पड़ेगा या क्या मसला होगा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब, शेख फरमाइएगा। जी, इनका जो मसला है पहले तो ये है कि गुस्सा क्यों ज़्यादा आता है बंदे को। एक तो तभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी, और इसके साथ साथ अहम जो बात है वो अल्लाह ताला की तकदीर पे ईमान ना रखना, यानी हर एक चीज़ को ये समझना कि ये मुझे नहीं मिली, अब मेरा ही कसूर था या मैं नहीं सही कर सका या उसने मेरे साथ सही नहीं किया। तो अल्लाह ताला की तकदीर पर जिस कदर ईमान होगा उस कदर गुस्सा कम आएगा। ये एक बड़ा हिकमत भरा एक इलाज है गुस्से का। दूसरा ये है कि गुस्सा जो है वो शैतान की तरफ से होता है। जब ऐसे आसार नज़र आने लगें तो ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ठीक है, तो उससे इंशाल्लाह वो गुस्से की कैफियत जाती रहेगी। तीसरा यह है कि अपने अंदर ठहराव पैदा करें, जल्दबाजी इससे इज्तिनाब करें। ठीक है, जल्दबाजी जो है ना अलुजलातु मिनश शैतान,
یا اللہ جعلہ تو من شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جلد بازی، وَتَأَنِّي مِنَ اللَّهِ، اور ٹھہراؤ اور آہستگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سبحان اللہ. تو وہ ہونی چاہیے. تو اس سے غصے پہ کنٹرول، یعنی ذاتی طور پہ بھی اور پھر نفسیاتی طور پر بھی اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو اس سے انشاءاللہ ان کی طبیعت میں بہتری آئے گی. باقی جو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے غصے میں اپنے آپ کو کافر تک کہہ دیا، بالکل بالکل مفتی صاحب، تو یہ تو بہت بڑی جسارت ہے یا بات ہے. یعنی اور بندے سے کوئی بات الفاظ نکل جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایسے کہنا یہ اسلام کی اس قدر کے منافی ہے جو ہمیں تعلیم دی گئی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو اس کی نفی کرنا ہے اپنے طور پر، جو جتنا بھی غصہ ہو، لیکن ایسے کلمات سے گریز کرنا ہے، بچنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ثلاثۃ من کن فیہ، کہ 3 چیزیں جس میں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. پہلی کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کے محبت ہو، اگر کسی سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو. اور تیسری چیز کہ کفر میں جانے کو وہ ایسے ہی ناپسند سمجھے جیسے وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. اچھا، یعنی کفر اور آگ یہ دونوں ایک وہ سمجھے کہ جیسے میں آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہوں. دیکھیں غصہ جتنا بھی ہو، یہ کبھی بجلی کی تار کو ہاتھ تو نہیں لگاتے ہیں، یعنی بچتے ہیں نا اس سے. غصہ جتنا بھی ہو آگ میں چھلانگ تو نہیں لگاتے. اسی طرح جتنا بھی غصہ ہو، یہ کفر کے کلمات اپنے لیے کہنا یہ کسی صورت درست نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ انہوں نے توبہ طائب ہوئے اور ان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گئے، لیکن اجتناب کرنا چاہیے. ہاں نکاح بھی قائم ہے، نکاح میں کوئی فرق نہیں. اچھا جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. دوسری ہیڈ لائن کی جانب بڑھتے ہیں مفتی صاحب، اس کی جانب بھی پڑھیں گے، لیکن مفتی صاحب پہلے ایک کالر ہیں، آپ کی اجازت دے دی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صدیق صاحب اٹک سے، کیسے ہیں آپ؟ جی جی خیریت. آپ پوچھیے، کیا پوچھیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، مطلب شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے جی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے رات کے 12 بجے سے پہلے، تو اس کی حقیقت 7واں دن کس طرح ہونا ہے؟ اچھا کئی لوگ اس میں غلط فہمی میں آتے ہیں. اچھا جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے اسلامی حساب سے دن کا اختتام ہوتا ہے مغرب کے ساتھ ہی. جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے اب نیا دن شروع ہو گیا ہے، نئی تاریخ شروع ہو گئی. یعنی مغرب کے ساتھ ہی اب جو ہے شعبان کی 18 تاریخ شروع ہو گئی ہے. تو اب یہ بچہ جو عصر کے وقت پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو دن ہے مثلاً وہ اتوار والا دن بطور مثال، اتوار کے دن سے اس کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. یعنی اتوار والا دن گنیں گے، اور اس کے بعد جو 7واں دن آئے گا وہ اس کے عقیقے کا ہوگا. ہاں جی، یعنی ہفتے کے دن اس کا عقیقہ بنے گا، آنے والے ہفتے کے دن. تو یہ ہے مغرب کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ اگلا جو دن ہے وہ اس کا پہلا دن ہوگا. تو اس کے بعد یعنی اس حساب سے عقیقہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. دوسری ہیڈ لائن ہے کہ لاہور میں مفتی صاحب بڑی گینگ وار کا خطرہ ٹل گیا. 2 مخالف گروپ تھے جو کہ بہت پرانی مخالفت تھی ان کی، جو کہ اس وقت صلح میں بدل چکی ہے الحمدللہ. اس سلسلے میں مفتی صاحب آپ سے جو رہنمائی درکار ہے، فرمائیے گا کہ اسلام میں صلح کا کیا مقام ہے فرسٹ آف آل. اور مفتی صاحب آپ کو پہلے اگر میں خبر آپ کو پڑھ دوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی، کہ جو لاہور میں گینگ وار تھا، جو 2 گروپ سے مفتی صاحب کیسر بٹ اور گوگی عطیفی بٹ گروپ، اس کے درمیان صلح ہو گئی. کوئی ٹیپو ٹرکاں والا ایک وہ ہے، اور جو دوسری ہے وہ گوگی تیفی بٹ وغیرہ کا جو گروپ ہے، ان کی پیچھے ایون کہ اگر ہم 1 سال پیچھے جائیں تو ان کے جو بھائی ہیں ان کی بھی قتل کیا گیا، اور اس سلسلے میں کڑیاں جوڑی گئیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا کوئی ڈائریکٹلی لنک نہیں آیا. تو اس وجہ سے کافی زیادہ انتشار کا خدشہ تھا. لیکن الحمدللہ جو کہ آپس میں ان کی جو ٹیپو ٹرکاں والا ہیں اور جو گوگی اور تیفی بٹ گروپ ہے، ان کا الحمدللہ پیچ اپ ہو چکا ہے. اس سلسلے میں مفتی صاحب جو ہمارے عام ناظرین ہیں ان کے لیے فرمائیے گا کہ اسلام میں جو صلح ہے یہ بہت ضروری ہے ہر معاملے میں، اس کا کیا مقام ہے؟ ایک تو آپ یہ بتانا ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ ایک معاشرتی سطح پر اس کا اثر کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب یہ بھی بتائیے. ایسا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اور حدیث نبویہ کے اندر صلح کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. قرآن مجید تو مختصر سے الفاظ میں وہ بات میاں بیوی کی رہی ہے، لیکن وہاں پہ اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، سبحان اللہ، صلح بہتر ہے. یعنی صلح کے ساتھ کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی پیچ اپ ہو جائے، آپس سے مل جائیں، مل بیٹھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ ایسی چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، نفلی نماز سے، صدقے سے، روزے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصلاح ذات البین، کہ دو لوگوں کے درمیان آپس میں صلح کروانا. اچھا. اور پھر فرمایا کہ وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور جو لوگوں کے درمیان انتشار پھیلانا ہے یہ مونڈنے والی ہے. پھر آپ نے وضاحت فرمائی یہ مونڈنے سے بالوں کا مونڈنا مراد نہیں ہے، جی جی، بلکہ جو یہ مونڈنا ہے وہ کیا ہے؟ دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے. وہ کیسے؟ کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو بندہ بغض بھی کرتا ہے، حسد بھی رکھتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، پھر غیر عادلانہ رویے بھی اختیار کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، تعدی بھی کرتا ہے. تو ایک جرم کی وجہ سے دیکھیں دین کا کیسے حلیہ بگڑ جاتا ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ صلح جوئی یہ اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بلکہ ایک حدیث سے تو یہاں بھی آتا ہے کہ جو نیکی کسی دن چڑھنے کے بعد کی جاتی ہے اس پہ بہتر نیکی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا تھا میں تمہیں ایسی عادت نہ بتاؤں، ایسی بھلائی کی بات کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا. اور اس حدیث میں ہے کہ جب لوگ آپس میں بغض رکھ رہے ہوں ان میں صلح کرانا، اور جب دور ہو رہے ہوں تم ان کو قریب کر دو. سبحان اللہ. اور آج دیکھیے اس کے ہمارے معاشرے میں اس سے برعکس کام ہوتا ہے. ہم صلح کی طرف نہیں آتے ہیں، ہم لڑائی دیکھتے ہیں نا، دو لوگوں کی اگر لڑائی ہے تو ان کے جا کے اور بھرتے ہیں. بالکل. اور وہ جو حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں بھی ہے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ جھوٹا شخص وہ نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایسی بات کہہ دے. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. یعنی ان حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا بہت ہی اہم کام ہے. اتنا اہم کام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ غلط بیانی کی اجازت دے دی کہ غلط بیانی کر کے بھی صلح کرانی پڑتی ہے تو کراؤ. تو یہ تو صلح ہے. اب اس کے اثرات دیکھیے کہ وہ ان محلوں میں جا کے آپ دیکھیں، ہم بھی ادھر سے گزرتے رہے اور گزرتے ہیں، وہ یقین کیجئے وہاں پہ ایک سناٹا سا، ایک خوف سا ان علاقوں میں جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں نا، کہ اب پتہ نہیں کچھ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی راہگیر کو. تو جب صلح ہوتی ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہے پورے معاشرے میں پڑتے ہیں. جی. تو یہ بڑا اچھا کام کیا ہمارے وہ صوبائی وزیر جو ہیں انہوں نے، سہیل شوکت صاحب، تو انہوں نے اچھا اقدام کیا. اور ایسے لوگوں کو ایسے بڑے کام کرنے چاہیے. اور اس سے امن و سکون معاشرے کے اندر آتا ہے، اور یہ شریعت میں مطلوب ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و امان قائم رکھے. ملک میں یہ جو معاملات ہیں چل رہے ہیں، آپس کی جو رنجشیں ہیں وہ بڑھ کے اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. ہمارے ناظرین کے لیے بھی پیغام ہے کہ کوشش کریں جتنا کام ہو سکے، جتنا خود کو ریلیکس رکھ سکیں اور ان معاملات سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام محترم ناظرین ہم سب کو ایک زبان میں رکھے. مفتی صاحب کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کوثر شوکت صاحب مظفر گڑھ سے. مظفر گڑھ سے. جی مظفر گڑھ سے. جی فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو قصر نماز ہے، مطلب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کی جو قصر نماز ہے وہ مکے میں نہیں ہوتی. جو نماز کا قصر ہونا ہے وہ سفر پر ہے یا وراثت پر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بیٹی کی وراثت مکے میں اس لیے وہاں قصر نہیں پڑ سکتی، جبکہ قصر جو ہے وہ تو سفر پہ ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو سر کائنڈلی مجھے اس پہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب سوال آپ نے سنا. یہ علماء کرام کا ایک موقف موجود رہا ہے کہ اگر کسی بھی شہر میں آپ کی پراپرٹی موجود ہے، وہاں آپ چلے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ قصر نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پہ آپ کی جائیداد موجود ہے. یہ ایک موقف رہا ہے، لیکن اب بھی ہے کئی علماء کا. لیکن اس میں صحیح جو معتبر موقف ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ آپ نہیں رہتے، جہاں آپ کی رہائش نہیں ہے، وہاں پہ آپ جائیں گے
تو آپ ایز اے مسافر ہیں. اچھا وہاں پہ آپ کی جو کہ رہائش نہیں ہے. جی. اب آپ گئے ہیں مسافر, کبھی میکے جو جاتی ہیں عموماً خواتین وہ ایک دن کے لیے, ایک رات یا دن کے کچھ حصے کے لیے جاتی ہیں, تو ظاہر ہے ادھر مسافر ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سب قصر کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جائیداد کی بنیاد پر نہیں. ہاں جائیداد نہیں, وہ سفر کی جو مسافت کی بنیاد پہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ آئے, مہاجر صحابہ, جی تو ان کی ادھر جائیدادیں تھیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن وہ قصر ہی کرتے رہے. اچھا ٹھیک ہے, جائیداد کی بنیاد پر قصر نہیں ہے بلکہ یہ سفر کی بنیاد پر قصر. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابر صاحب میں شیخ پورہ سے, کیسے ہیں آپ؟ جی محمد بابر جی شیخ پورہ سے, اللہ کا شکر ہے. جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ سب خیریت؟ وعلیکم السلام. میری دعا ہے اللہ رب العزت ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کر جائے. آمین آمین ثم آمین, جزاک اللہ. حضرت گزارش یہ ہے کہ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں اور میرے چھوٹے بھائی ہیں. جی. جائیداد کا کچھ تنازع بھی ہے, کچھ حسد کی نظر بھی ہے, کچھ ان کی میرے پر نوکری کے یہ کہ پڑھ لکھ کے آیا اور یہ سب کچھ ہے. اس کے باوجود, تمام مسائل کے باوجود یہ ہے کہ عرض یہ گزارش یہ کرنی ہے کہ اب مجھے بیماری آتی ہے. فار ایگزامپل میں اپنی ہاسپٹل میں 21 دن بیمار رہا, یا میرے آپریشن ہوئے, یا میرے گھر میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے, بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتے ہیں. جی. وہ تانے بازی کرتے ہیں اور یہ تانے دیتے ہیں کہ لو جی تیرا شرجونا بہت برا ہوگا اور تو اپنے بیٹے کو خود دفنائے گا. جی کل نفس ذائقۃ الموت. جی ہاں, یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے نا. جی بالکل. سوال مختصر, میں نے جانا یا پہلے جانا, کس نے جانا, ایک پل کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے. جی بابر صاحب, اگر آپ کو ایک میں گزارش کروں گا کہ سوال مختصر کیجیے گا کیونکہ آلریڈی کالرز کیوں میں کافی. یہ وہ ایسے تانے جو کرتے ہیں, جی ایسے تانے جو وہ کرتے ہیں, ایسی وہ جو حرکتیں کرتے ہیں, یعنی کہ ظلم وہ خوش ہوتے ہیں. جی. تکالیف, میری تکالیف پر وہ خوش ہوتے ہیں. جی ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا ذکر اذکار کرنے چاہیے اور کیا حکم؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب کافی طویل سوال تھا. جی, ہم اس بھائی کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو بھی کہتے ہیں آپ نے صلہ رحمی اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہی سے کام لینا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ حسن سلوک دین کا حکم ہے, دوسرا یہ کہ آپ بڑے ہیں. جی. اور وہ جو اس طرح کی تانے دیتے ہیں اور آپ کی تکلیف وغیرہ پر خوش ہوتے ہیں, آپ یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کریں اور دل میں نہ رکھا کریں. کہہ دے کہ یہ میرے بھائی ہیں, ناسمجھ ہیں, اس لیے ایسا کرتے ہیں. آپ جو ہے دین کے اوپر قائم رہیں اور ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ خوش دلی کے ساتھ دے دیں اور ان کی خبر آپ لے لیا کریں. آپ بیمار ہیں جو بھی ہیں پھر بھی آپ لے لیا کریں, تو اس سے آپ کی صحت میں بھی, عمر میں بھی, اور اسی طرح مال کے اندر بھی برکت ہوگی, آپ کی اولاد میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو ہم یہی وصیت کرتے ہیں. باقی صبح و شام کے جو اذکار ہیں یہ پڑھا کریں پابندی کے ساتھ, اور باقی بھی جو اللہم اغیثنی یہ جو دعا ہے جب اس طرح کی صورتحال سے آپ کا سامنا ہو, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, شریر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا بھی نہایت مؤثر ہے. بہت شکریہ. ان بھائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو تنگ کرتے ہیں کہ لیس المؤمن بالطعن ولا باللعن, کہ مومن جو ہے نا وہ تانا زنی نہیں کرتا. یعنی اگر آپ کو کوئی اشکال ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو حل کروائیں, نہ یہ کہ تانا زنی کی زبان اختیار کر لیں. یہ تو بڑے گہرے زخم ہوتے ہیں, یہ تو گھائل کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ ہماری بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, آپ کی جو یوٹیوب کے لائیو کمنٹ سیکشن میں کافی طویل سوال, کافی زیادہ اس وقت سوالات میں دیکھ رہا ہوں, ان کو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے پروگرام میں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اب ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جو ہمارے یوٹیوب میں لائیو جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. نمبر آپ نوٹ فرما لیں، آپ کی سکرینز پر بھی اس وقت شو ہو رہا ہے جی. 0321565200 یعنی 0321565200. یہاں پر اپنے سوالات پوچھیے، انشاءاللہ مفتیان کرام آپ کو ان کے جوابات مہیا کریں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب اپنے جو سوالات ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں پوچھے گئے ہیں یوٹیوب پہ لائیو. نرگس صاحبہ ہیں، لکھتی ہیں جی السلام علیکم بھائی، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ غیر مرد کو دیکھنا گناہ ہے، تو جیسے ہم عورتیں اسلامی پروگرام دیکھتی ہیں، جیسے کہ ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، اور ایسے دیکھنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں مفتی صاحب؟ نہیں، یہ اس مسئلے میں نا لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یا بتانے والوں نے درست نہیں بتایا ہے. غیر مرد کو دیکھنا اس کی دو قسمیں ہیں اور دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ غیر مرد کو بنظر شہوت اور بنظر لذت کوئی دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور ایک ہے ایک تعلم کی نیت پہ کوئی سیکھنے یا کوئی ایسے چیز دیکھنے جو وہ کر رہے ہیں ان کو دیکھنے کی نیت سے عورت دیکھتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر حبشی آئے اور وہ کھیل کھیل رہے تھے، نیزہ بازی کر رہے تھے مسجد کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا اور میں نے دیکھا ان کی نیزہ بازی کو، اس کھیل کو باقاعدہ میں نے دیکھا. اب یہ ایک تو یہ صورت ہو گئی، اب ثابت ہو گیا کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئی ہیں سوالات پوچھنے کے لیے، وہاں پر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ان کو دیکھ لیتی تھی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ نیت یہ ہو کہ میں نے درس سیکھنا ہے، قرآن سننا ہے، یا جو دروس ہے، بیان ہے، فتوے ہیں، یہ سننے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نیت غلط ہو تو پھر اس صورت میں عورت کا مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. اس ضمن میں نا ایک حدیث آتی ہے، اس کا عموماً لوگ حوالہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا افا ام یاوانی انتما، دو ازواج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم تو اندھی نہیں ہونا، تم تو پردہ کرو. جی، اس نابینا صحابی کی بات تھی نا، تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے. وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسری زوجہ محترمہ وہ بیٹھی ہوئی تھی. اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم یہ آئے. اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردہ کرو. تو ازواج مطہرات نے کہا کہ وہ تو نابینا ہے، وہ تو نہیں دیکھ پاتے ہم کو. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، لہذا پردہ کرو. یہ روایت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. اچھا، کافی مشہور روایت ہے. ہاں، بہت مشہور روایت ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں. اسی کی بنیاد پر نا لوگ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں اور یہ ضعیف ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب پڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. عبد الرحمان صاحب میں جام پور سے، کیسے ہیں آپ جی؟ ٹھیک جی، اللہ کا شکر، الحمدللہ. خیریت آپ میں؟ اور ٹھیک ہو سر جی؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے سر جی. وہ اپنا وطر جو ہے نا نماز تراویح سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں پڑھنے چاہیے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا مفتی صاحب. جی، ایک حدیث مبارکہ میں واضح ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، کہ اپنی روز کی جو نماز ہے آخری نماز وہ وطر کو بناؤ. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہمیں وطر کو آخر میں ہی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے تراویحیں پڑھیں. اگر بالفرض آپ تراویحیں نہیں پڑھنا چاہتے یا کوئی صحت میں کوئی پرابلم ہے تو وطر آپ پڑھ لیں،
بالفرض آپ کو صبح جاگ آتی ہے, سحری کے وقت آپ کے پاس وقت موجود ہے, آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعتیں اس وقت پڑھ لیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز میں بعد میں 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے. اور جو یہ کہا گیا کہ آخری نماز وتر کو بناؤ, اس کو ائمہ نے کہا ہے, فقہا نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ استحبابی طور پر, یعنی وہ لازم نہیں ہے کہ ایسے ہی کرنا ہے. لیکن جو اس کا ایک اور حل بتایا جاتا ہے کہ جی وتر جو اگر پڑھ لیا ہے تو پھر ایک وتر پڑھیں اور پھر اس کو جفت بنائیں اور پھر اس کے بعد پڑھیں, یہ تکلف ہے. اچھا مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ اگر وتر چھوٹ گیا, کسی وجہ سے رہ چکا ہے اور فجر کی اذان ہو چکی ہے, اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو کوئی وتر سے سویا رہ جائے تو جب اسے جاگ آئے تب پڑھ لے. تو اس روشنی میں ہم یہ کریں گے کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے تو تب بھی وہ وتر پڑھ لے. ایک یہ صورت. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جتنے وتر وہ پڑھتا ہے روٹین میں تو طلوع فجر کے بعد, طلوع آفتاب کے بعد تب پڑھ لے. اور تیسری صورت اس کی یہ ہے, جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کبھی ایسا ہو جاتا تھا, کبھی کسی وجہ سے آپ کے وتر رہ گئے جو آپ یعنی رات کا قیام کرنا چاہتے تھے, تو آپ پھر دن کو 12 رکعتیں پڑھتے تھے. اچھا. تو یہ بھی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ 3 جتنے وتر آپ پڑھتے ہیں وہ اس کی بجائے آپ 12 رکعتیں دن کو پڑھ لیں تو یہ اس کا متبادل ہو جائے گی. اچھا جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی جانب پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عثمان صاحب ہے سیالکوٹ سے, پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے. سر میرا یہ سوال ہے نا, میرا نا کچھ دن پہلے نا وائف سے جھگڑا ہو گیا تھا گھر پہ. اچھا. تو نا میں نے نا فیس بک پہ پوسٹ کی افسوسناک خبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کے بعد نا مجھے دلی طور پہ اور ذہنی طور پہ بہت پریشانی جی. دلی طور پہ آپ کی آواز ہم سن نہیں پا رہے, اگر آپ دوبارہ سے بولیے گا. سر وہ وائف سے نا تھوڑا جھگڑا ہو گیا. جی 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 بالکل بالکل. تو اس کے بعد اس کا جی. تو جب میرا غصہ اترا نا تو مجھے اس کے بعد 2-3 دن کے بعد بہت پریشانی ہے, ذہنی طور پہ دلی طور پہ. جی. اچھا اچھا اچھا. اور شرمندگی محسوس کرتا ہوں اپنی. آپ کی نیت کیا تھی یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ؟ نیت سر یہ جھگڑا ہوا تھا گھر پہ. اچھا اچھا, جھگڑے میں. بیگم سے ہوا تھا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ طلاق کا اشارہ تو نہیں تھا کہ وہ ذہن میں سوچ کے کہا؟ وہ نہیں تھا, طلاق کا نہیں تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا اچھا بہت شکریہ. میں نے نا غصہ آیا, میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا, مجھے پتہ نہیں کیسا غصہ آیا. ٹھیک ہے جی. افسوسناک خبر لکھا, افسوسناک خبر لکھا, اوپر نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جی اس کے بعد بہت زیادہ کام. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب آپ نے سنا, فرمائیے کہ جی جی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس بھائی کو اپنی بیوی سے محبت ہے, اس لیے جھگڑا ہونے کے بعد اس کو افسوسناک خبر بھی قرار دیتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون بھی لکھتے ہیں. تو یہ محبت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان واقعی محبت پیدا کرے. باقی یہ جو بات ہے کہ اس طرح جھگڑا ہوا اور اس کے بعد آپ نے یہ نشر کر دیا, تو اگر کسی نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے, لوگ پوچھتے ہیں, ساتھی وہ کمنٹس کرتے ہیں, تو پھر آپ نے کیا بتایا کہ بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے یا کس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے؟ تو اگر یہ بتایا ہے تو پھر تو اپنا آپ کو بے پردہ کرنے والی بات ہے, گھر کی بات کو فیس بک میں لانے والی بات ہے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے اور محبت کے ساتھ رہو. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. مومن شخص اپنی مومن بیوی سے بالکل نفرت نہ کرے. اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی. بالکل. یعنی بندہ دیکھے نا کہ بندہ بیوی کا محتاج ہی ہوتا ہے قدم قدم پہ. ٹھیک ہے. لہذا ایسے چیزیں نہیں ہونی چاہیے جھگڑا, اور جھگڑا ہو بھی جائے تو فوراً اس کو حل کر سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. رضوان اختر صاحب ہے راول پنڈی سے. رضوان صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی جی سن پا رہے ہیں آپ؟
جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. پوچھیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ سوال؟ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں ان سے ہم کسی غریب کو کنواں یا بورنگ سے کروا کے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ زکوٰۃ اگر ہم نے دینی ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کی بجائے بندہ کسی کے لیے کنواں یا کوئی ایسا خیراتی کام کر سکتا ہے مفتی صاحب؟ جی، جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں یہ رفاع عامہ کے کام اس طرح نہیں ہیں، وہ جن جن کا حق ہے انہی تک. اب ظاہر ہے کنواں کھدوائیں گے، اس میں سارے یتیم مسکین غریب وہ تو نہیں پیئیں گے نا، اس سے ہر کوئی پیے گا. بالکل. تو اس وجہ سے مصارف زکوٰۃ کو نا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی بتائی ہیں، مصارف بتائے ہیں، انہی تک محدود رکھنا چاہیے. اس کو اگر ہم بڑھاتے جائیں گے نا پھر ان کا حق تلف ہوتا رہے گا جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے رفاع عامہ کے جو کام ہیں وہ زکوٰۃ کی مد سے نہ کیا. اچھا جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم رفاقت صاحب آزاد کشمیر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ وعلیکم السلام سر. میں یہ سر پوچھنا چاہتا کہ جی الحمدللہ سر ٹھیک ہے. آپ ایک کام کیجیے، اپنے جو ٹی وی ہے اس کی آواز والیوم بند کر لیں، آسانی ہوگی آپ کے لیے بھی. ٹھیک ہے سر. جی پوچھیے. جی جی ابھی آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، آپ پوچھیے. سر یہ پوچھنا چاہتا کہ جو قضا نمازیں سر یہ ہم کیسے دوبارہ پڑھیں گے؟ سوری. اور دوسرا نمبر سر پوچھنا چاہتا اپنی وائف کے بارے میں. جی یہ پچھلا رمضان سر گزرا ہے، اس میں میری مسز سر وہ پریگننٹ تھی. اچھا. تو اس کے بعد نا وہ یعنی کہ جو بچی بچہ تھا وہ مس کیریج ہو گیا، تو اس میں اس کے روزے وہ قضا ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. تو طبیعت خراب کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پائی ہے، تو ابھی سر وہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ دوبارہ کیسے رکھ پائے گی سر؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا. پہلا سوال جو انہوں نے کیا ہے وہ تو قضا نمازوں کے متعلق ہے. تو قضا نمازوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من نام عن صلاته او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. جو شخص نماز سے سویا رہ جائے یا وہ بھول جائے تو وہ پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے اور جب وہ بیدار ہو جائے. یہی ایک صورت بنتی ہے کہ بندے کو نماز پڑھنا یاد ہی نہیں رہا تو اب جیسے اس کو یاد آئے گا وہ پڑھ لے. عشاء کی نماز بھول گیا تھا، ظہر کے وقت یاد آیا تو جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھی اس کے بعد یہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لے. یہ ہے سویا رہ گیا تو جیسے ہی اٹھے بیدار ہو جائے تو وہ پڑھ لے. اچھا، اب اس کے لیے دوسری جو صورت بتاتے ہیں کہ نماز قصدن عمدن چھوڑ دی ہے، اب بعد میں کہتے چلو اب قضا دے دیتے ہیں. یہ قضا کی جو صورت ہے یہ درست صورت نہیں ہے، حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. توبہ ہے، یہ بندہ توبہ کرے صدق دل کے ساتھ اور لا الہ الا اللہ پڑھے، کلمہ پڑھے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے وائف کے متعلق، بیوی کے متعلق کہ وہ حمل سی تھی، حاملہ تھی، روزے نہیں رکھ پائے. اب جو ہے دوسرا رمضان بھی آ گیا ہے تو کیا وہ پہلے رمضان والے روزوں کا کیا بنے گا؟ جی بالکل. تو اس بارے میں ہمارے لیے جو سہولت والا اور آسانی والا قول ہے اور حدیث اس کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، یا دودھ کم ہو جاتا ہے جب وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، یا بچے کو دودھ کم ملتا ہے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے. اس کے لیے جائز ہے کہ روزے نہ رکھے. اور اسی طرح جب وہ حمل سے ہے اگر روزہ رکھے گی تو حمل کو نقصان ہوگا یا اس کی صحت کو نقصان ہوگا، یہ بھی روزہ نہ رکھے اور کیا کرے، فدیہ دے دے. یعنی وہ فدیہ کیا ہے؟ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ اس کے لیے کافی ہے. اچھا جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی بات شیخ صاحب کی اجازت سے وہ یہ ہے
کہ اب چونکہ وہ نہ مرضیہ ہیں یا دودھ نہیں پلا رہی ہیں، اب ظاہر ہے ان کا بچہ تو مس کیریج ہو گیا اور نہ وہ حامل ہیں، اب اگر ان کے پاس طاقت ہے تو وہ روزے رکھ لیں، جتنے دن رہتے ہیں ٹھیک ہے اتنے روزے رکھ لیں تو یہ ان کا کفارہ ہوگا جی وہ ان کا کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب اگر وہ پہلے ہی کمزور ہیں آلریڈی، اگر جی پھر تو وہی بات ہے جو شیخ صاحب نے. بہت شکریہ. اگین ایک اور کالر ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المنان صاحب ہیں مانسہرہ سے، کیسے ہیں آپ؟ جی جی شکر الحمدللہ، بہت زبردست ہے، مان افروز آپ کا پروگرام ہے، آپ کی پوری ٹیم کو سلام. جی وعلیکم السلام. اچھا جی میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ جو بھائی کو مطلب زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں اگر 25-30 ہزار اس کی سیلری ہے مطلب، لیکن گزارا اس کا نہیں چل رہا نا. اچھا تو آپ دے سکتے ہیں ہم یا نہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب. قرآن مجید میں جو مصارف بیان کیے گئے اس میں دوسرا مصرف مسکین ہے، اور حدیث میں جو اس کی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی حاجت پوری نہ ہو سکے، ضروریات زندگی وہ پوری نہ ہو سکے، محنت بھی کر رہا ہے اس کے، تو بالکل یہ وہی صورت ہے. تو ان کو چونکہ بھائی کا ذمہ بھائی کے ذمے نہیں ہوتا نفقے کا، تو اس وجہ سے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ان کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا. یہ ان کے لیے بہت اچھی صورت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. عمر صاحبہ ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. ہاں جی وعلیکم السلام سر. جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. سر میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے بات کر رہی ہوں. میں نے پوچھنا ہے کہ جو بال خریدنے والے آتے ہیں عورتوں کے بال ان کو بیچنا جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا. جی یہ جو ہے نا بالوں کو فروخت کرنا یہ دو وجوہات سے جائز نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بال یہ خریدتے ہیں پھر اس سے وگ بناتے ہیں جی، اور وگ بنا کے وہ پھر فروخت کرتے ہیں، اور وگ بنانا یا وگ پہننا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر مسجد نبوی کے اندر اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور تم یہ کام کر رہے ہو، کہاں ہے تمہارے علماء؟ تو چونکہ یہ ذریعہ ہے ایک ناجائز چیز کے لیے، لہذا اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. دوسری وجہ شیخ صاحب وہ تکریم انسانیت. ہاں جی، اور یہ ہے کہ ایک انسانی اعضاء میں سے ہے اور مکرم ہے، اور اس کو اس طریقے سے جادو کے لیے بھی مفتی صاحب سنا گیا ہے، اور ایسا ممکن بھی ہے کہ جادو کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. جادو کے لیے بھی استعمال اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب سوال ہمیں موصول ہوا واٹس ایپ پہ، وہ بھی ایڈ کر لیں. بیمار ہیں، خاتون ہیں، وہ جا رہی ہیں عمرے پہ انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں، روزوں میں انہوں نے عمرہ کرنا ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ عمرہ تو انشاءاللہ سارا کرنے کے بعد جو طواف وداع ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روزوں میں خاص طور پر ماشاءاللہ انہوں نے ایام میں کتنا رش ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ پوری دنیا سے آئے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ طواف وداع کرنا ان کے لیے ضروری ہے یا نہیں مفتی صاحب؟ اچھا، یہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا یہ تو فضیلت کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج جتنا قرار دیا، بلکہ حج کا حج معی کا بھی الفاظ ہیں کہ میرے ساتھ حج کرنے کے متبادل برابر ہے. اچھا کرنا چاہیے، اور یہ اس وجہ سے رش زیادہ ہوتا ہے اس فضیلت کے پیش نظر. دیکھیں ایک حدیث کی وجہ سے کتنا اثر پڑتا ہے امت پہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا الوداع کا ذکر کیا انہوں نے طواف وداع کا، عمرے کے اندر طواف وداع نہیں ہے، وہ حج کے اندر ہوتا ہے طواف وداع. عمرے کے اندر تو اتنا ہی ہے، جب آپ نے ایک دفعہ عمرہ مکمل کر لیا اس کے بعد آپ بالکل ایزی ہیں، نہ کریں وداع کا طواف، عبادات آپ کرتے ہیں. جی دیگر عبادات کرتے رہیں. اگر موقع میسر آ جائے جس قدر آئے تو وہ کرنا چاہیے ضرور عبادت. تو یہ اس میں عمرے کے اندر طواف وداع ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے،
بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. بہت سے ہمارے جو سوالات ہیں لائیو کویسچن پوچھے گئے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پوچھے جائیں گے. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود رہیں, فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ تشریف لائے, جزاک اللہ خیر. اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ بھی تشریف لائے. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.